حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ دجال ساری دنیا کا چکر لگا کر جب ملک شام جانے لگے گا تو اب اس وقت آسمان سے وہ جگہ بھی آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اسکرین پر جو یہ مینار دیکھ رہے ہیں یہ مشرقی مینارہ ہے۔ اس مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر قیامت کی نشانیاں ویب سیریز کی ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں، اور آج کی ایپیسوڈ بڑی امیزنگ ہے کیونکہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آپ نے جاننا ہے جن کا نام تو ہم سب نے سنا ہے، ہم ان سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، مگر قیامت سے پہلے وہ اس دنیا میں پھر تشریف لائیں گے، اس زمین پر پھر کرم فرمائیں گے۔ وہ ہستی کون سی ہے آپ کو بتاتے ہیں، مگر ان کا ذکر کرنے سے پہلے کہ آپ کو یوں سمجھیے کہ ایک پہلی سے بات کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ امام تاج الدین سبکی نے عربی زبان میں لکھا کہ وہ کون ہیں، ایک کوسچن کریٹ کیا کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی افضل ہیں۔ ہے نا امیزنگ بات کہ نبی پاک کے امتی بھی ہیں اور ان بڑے صحابہ چاروں خلفائے راشدین سے بھی افضل ہیں۔ ذرا سوچئے، ٹیک یور ٹائم۔ جی، تو اس فقہی پہیلی کا، اس اسلامک پہیلی کا آنسر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ویسے تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کل مخلوق کے آقا اور ساری کائنات کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں بھی شامل ہیں، اور سبحان اللہ، اور آپ علیہ السلام قرب قیامت میں یعنی بیفور ڈے آف ججمنٹ پیارے آقا علیہ السلام کے امتی اور صحابی کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، کیونکہ شب معراج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات نبی پاک علیہ السلام سے ہوئی تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی بھی ہو گئے، اور سبحان اللہ افضل الصحابہ یعنی صحابہ میں سب سے افضل بھی ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک اہم اور بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک ایسے وقت میں ہوگا ناظرین جب مسلمان بہت پریشان ہوں گے، دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا، قحط کا عالم ہوگا، دجال لوگوں کے ایمان سے کھیل رہا ہوگا، تو ایسے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مسلمانوں کے لیے راحت و سکون کا اور بہت بڑی نعمت کا سامان ہوگا۔ اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حالات بتاتے ہیں جن کا سامنا آپ کو آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے ہوا تھا۔ وہ کیسے سرکمٹینسز تھے کہ آپ کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ ہم آپ کو آج بہت امیزنگ بڑی اوتھنٹک معلومات دینے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمارے اس ویڈیو کو اچھی نیت کے ساتھ، نیکی کمانے کی نیت کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا دعوت اسلامی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو کیا کہا تھا؟ یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 49۔ آئے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کا ٹرانسلیشن بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی،
اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1 کہ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا تھا کہ یہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب پرندہ ہے، کیونکہ اس کے انسان کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ یہ پرندہ جانوروں کی طرح، یعنی پرندوں کی طرح نہیں، جو زمین پر جانور ہوتے ہیں ان کی طرح یہ بچہ جنتا ہے، اور اس کے مینسز بھی، یعنی جو عورتوں کے معاملات، فیمیلز کے معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن ان پرندوں کی ایک خاص بات یہ تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ کو مٹی سے بنایا اور اس پہ دم کیا اور وہ اڑنے لگ گیا، مگر فرق کیا تھا؟ سبحان اللہ، کہ یہ پرندے جو تھے اڑتے تو تھے، لیکن جب تک بنی اسرائیل کے لوگوں کی آئی سائٹ انہیں دیکھتی تھی، جب تک یہ چمگادڑ اڑتے تھے، اور اگر ان کی نظروں سے غائب ہو جاتے تو وہ گر کر مر جاتے تھے۔ اور ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق باقی رہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر نمبر 2 آپ کا دوسرا معجزہ جو آپ نے اس قرآن پاک کی آیت میں بیان کیا کہ پیدائشی اندھوں کو، مادر زاد اندھے، یعنی جس کو بائی برتھ جو بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کو وہ شفا دیتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک ہی دن میں 50 کے قریب جو بائی برتھ بلائنڈ تھے اور کوڑ کے مریض تھے، کوڑی جو تھے، انہوں نے یہ آپ کے سامنے ایکسیپٹ کیا کہ اگر ہمیں شفا مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو آپ کی دعا سے ان 50 لوگوں کو شفا حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے تیسرے معجزے کا ذکر کیا کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 ایسے لوگوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ، کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے تھے۔ نمبر 1 آذر نامی اپنے دوست کو، نمبر 2 ایک بڑھیا کے لڑکے کو، اور نمبر 3 ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور نمبر 4 حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ اب ذرا اس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی سن لیتے ہیں۔ آذر جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست اب آخری وقت ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر تھے، اتنا لانگ ڈسٹنس تھا۔ آذر کے انتقال اور تدفین کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آذر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور آذر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے، اور اس کے بعد صاحب اولاد بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور شخص جس کو آپ نے زندہ کیا وہ ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، وہ اس کا انتقال ہو گیا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو مین وائل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہوا اور جنازے سے اٹھ بیٹھا، اور کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھاتے ہوئے اپنے گھر آ گئے اور مدتوں زندہ رہا۔ اور ناظرین، اس کی بھی اولاد ہوئی۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ واقعات کہاں لکھے ہیں اور کہاں سے بیان ہو رہے ہیں۔ تفاسیر قرآن اٹھائیے، اسی آیت کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسرین قرآن نے احادیث کے ذریعے اور قرآن پاک کی تفسیر کے ذریعے جو صحابہ کرام نے بیان کی، یہ واقعات اس میں موجود ہیں۔ اب تیسرا وہ کون تھا؟ ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد، ایک دن بعد، اس کی موت کے آفٹر 1 ڈے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی، اور اس کے بھی بعد میں کئی بچے ہوئے۔ جب ان تینوں مردوں کو آپ نے ان لوگوں کے سامنے زندہ فرما دیا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہی نہیں تھے، چند دنوں ہی تو ہوئے تھے مرنے کو، بیسیکلی ان پر سکتہ طاری ہو گیا تھا اور وہ ہوش میں آ گئے، آپ نے دعا کر دی، لہٰذا اب آپ کسی ایسے پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں جس کو بہت ٹائم ہو گیا ہو۔ تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت سام بن نوح علیہ السلام، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور ان کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، وفات پائے ہوئے 4000 ایئرز کا ٹائم گزر چکا تھا۔ جی ہاں ناظرین، آفٹر 4000 ایئرز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پر گئے، ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر گئے، اور آپ نے اس کے بارے میں دعا کی، ان کی قبر پر جا کر دعا کی، اس میں اعظم پڑھا، تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبراتے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟
پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ کیا تھا؟ اور وہ آپ کا معجزہ تھا غیب کی خبریں دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اور کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو، میں اس کی بھی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دستے مبارک پر یہ معجزہ پھر ظاہر ہوا کہ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا تھا، جو آج کھانے کے لیے اس نے تیار کیا ہے، اور جو اگلے وقت کے لیے اس نے باقاعدہ پلان کر کے رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام انہیں بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھا لی ہے، اور فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ یہ بچے گھر آتے اور گھر والوں کو سب بتا دیتے کہ آپ نے یہ بنایا تھا اور ہمارے لیے یہ بنایا ہے، وہ چیز کہاں ہے؟ تو وہ گھر والے حیران ہو جاتے کہ یہ باتیں تمہیں کون بتاتا ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں ہمیں۔ اب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے بچوں کو بھی بھیجنا چھوڑ دیا، روک لیا، اور بعد اللہ یہ کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، ان بچوں کے والدین نے کیا کہا ان سے چھپانے کے لیے کہ سور ہیں۔ فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا، آپ تو چلے گئے، مگر جب دروازہ کھولا گیا تو اب وہاں بچے نہیں تھے ناظرین، وہاں پگز تھے۔ جی ہاں، سور اب وہاں بچے جو تھے وہ گویا یہ بن چکے تھے۔ یہ معجزات تھے، یہ ان لوگوں کے لیے درس تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان پر ایمان لے آیا جائے۔ مگر ان معجزات کو دیکھتے ہوئے اس وقت موجود جو یہودی تھے آپ کے دشمن ہو گئے۔ کہتے ہیں نا جس کے دل پر مہر لگ جائے، یہ آج بھی پرابلم ہے۔ بالکل کلیئر دلیل بھی دے دی جائے، پوری بات بھی سمجھا دی جائے تو کچھ لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا۔ اس زمانے میں بھی لوگ تھے اور وہ ایمان نہیں لائے۔ اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اپنی آسمانی کتاب تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح اللہ ہیں، اور ان کے دین یعنی یہودیوں کے دین کو منسوخ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ دشمنی ڈیلی بڑھتی گئی، روز بروز بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرمایا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے، اپنے دوستوں کو، اپنے حواریوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف، who will help me۔ اب ان میں سے 12 یا 19 لوگوں نے کیا جواب دیا؟ نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اب کیا ہوا؟ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر اڑے رہے، یہاں تک کہ دشمنی کے جوش میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا، آپ کے مرڈر کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے، جس کا نام بڑا امیزنگ نام تھا، تتیانوس، اس کو آپ کے مکان میں آپ کو معاذ اللہ مرڈر کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سبحان اللہ، رب عز و جل اپنے نبیوں کی، اپنے پسندیدہ بندوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ آسمان کی طرف لے جائیں۔ تو جب وہ آسمان کی طرف لے جانے لگے تو آپ کی والدہ موجود تھی، وہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی۔ تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ لیکن ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا ناظرین۔ تتیانوس جس کو اندر بھیجا گیا تھا، بہت دیر تک وہ دروازے سے باہر نہ نکلا۔ یہودی باہر انتظار کر رہے تھے، جب بہت دیر ہو گئی تو وہ مکان میں اندر گھس گئے۔ جب دیکھا تو کمال یہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کہ تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا اللہ کے حکم سے بنا دیا گیا تھا۔ یہودیوں نے اپنے ہی ساتھی تتیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تو تتیانوس والا تھا۔ تو اب سارے لوگ پریشان کہ یہ اگر تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے، اور اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو پھر ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ ناظرین اب یہ ماجرا ایسا ہوا کہ یہودیوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، اور اتنی لڑائی ہوئی کہ آپس میں کئی یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 سال اس دنیا میں رہنے کے بعد وفات پائی۔ ڈیئر ویورز،
اب پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے، اور اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور معاذ اللہ سولی پر چڑھائے گئے، جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف فرما دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے، بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ظہور کے، جب امام مہدی تشریف لے آئیں گے تو آفٹر 30 ایئرز، 30 سال بعد آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، اور 40 ایئرز، 40 سال یہاں گزاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی قیامت کی آخری اور بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اٹس ون آف دا بگیسٹ سائن آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ اس وقت کیا ہوگا؟ مسلمانوں پر اس وقت کیسے حالات ہوں گے؟ آپ دوبارہ تشریف لا کر کون سے کام کریں گے؟ کتنا عرصہ آپ اس دنیا میں رہیں گے؟ آپ کا انتقال کب ہوگا؟ اور آپ کی تدفین کس جگہ ہوگی؟ یہ سب اور بہت ساری امیزنگ معلومات آپ کو دیں گے اس ایپیسوڈ میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس زمین پر تشریف لائیں گے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، اور آپ علیہ السلام دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے، اور لوگوں سے عمل کروائیں گے، اسی کے مطابق ڈیسیشنز لیں گے، فیصلے فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل ہو کر اتریں گے، وہ سلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو ختم کر دیں گے، جزیہ یعنی ٹیکس کو ختم فرما دیں گے، مال کو بہا دیں گے، یعنی حتیٰ کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، یعنی اتنا مال ہوگا کہ گویا کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ جس وقت آپ تشریف لائیں گے نا ناظرین، جس وقت آپ نزول فرمائیں گے، اس وقت کی سچویشن کتنی ورس ہوگی۔ دجال ساری دنیا میں فساد مچا رہا ہوگا، بڑا برا حال ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کو لے کر ملک شام جا چکے ہوں گے۔ دجال ساری دنیا کا چکر لگا کر جب ملک شام جانے لگے گا تو اب اس وقت ذرا امیجن کیجئے کیسا وقت ہوگا کہ آسمان سے وہ جگہ بھی آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آئیے آپ کو اسکرین پر وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں۔ جامع مسجد دمشق، یہ آج بھی ڈیمسکس میں موجود ہے، اور ون آف دا بیوٹیفل وہ مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ الحمدللہ مجھے بھی وہاں جانے کا شرف ملا ہے۔ آپ اسکرین پر جو یہ مینار دیکھ رہے ہیں، یہ مشرقی مینارہ ہے۔ اس مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ فجر کا ٹائم ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت دی جا چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کروانے کے لیے عرض کریں گے، لیکن امام مہدی کو ہی امامت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور نماز عصر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ دجال کی تلاش میں نکلیں گے، اور آپ ایک نہایت وقار اور سکون کے ساتھ چلیں گے۔ آپ کے لیے زمین سمیٹی جائے گی۔ آپ جب بیت المقدس تشریف لائیں گے، وہاں کا مین گیٹ دجال نے بند کر دیا ہوگا، اور آپ صبح کے وقت وہاں پہنچیں گے۔ اب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جیسے پانی میں، واٹر میں سالٹ میلٹ ہوتا ہے، پانی میں نمک ڈال دیں تو گھلنے لگ جاتا ہے، آپ کی سانس کی خوشبو سے دجال جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ کی خوشبو سانس کی کہاں تک جائے گی؟ جہاں تک آئی سائٹ پہنچے گی، اتنی دور تک آپ کی جو بریتھ کی، سبحان اللہ، جو اسمیل ہوگی، بیوٹیفل اسمیل، اس سے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا فرمائیں گے، اور اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر دجال کو جہنم واصل فرمائیں گے، اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ جب دجال کو آپ قتل کر دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ آپ اس کے لیے کچھ لوگ اب ظاہر کیے جائیں گے، یعنی اب جب مسلمان کوہ طور پہ چلے جائیں گے نا ناظرین، تو اب ایک اور قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، جس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آگے، جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں، گوگ مگوگ بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں۔ اور یہ ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق ہوگی کہ ان سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی۔ بہت طویل واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے، لیکن بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے اور بدبو سے بھری ہوئی ہے، ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ہے۔
اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پھر دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا, وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ پاک چاہے گا جا کر پھینک آئیں گے. پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے, اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے. تو ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی. سبحان اللہ. اور آپ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے, اور یہ 40 سال بہت سنہری ون آف دا ہسٹوریکل ٹائم ہوگا, بابرکت دور ہوگا. یہ کیسی برکتیں ہوں گی اور یہ دور کیسا ہوگا, سننا چاہیں گے تو ذرا سنیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین میں اتحاد کو پیدا کریں گے, یونٹی کو پیدا کریں گے, اور اس وقت اللہ پاک کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی. تمام یہود عیسائی باطل مذہب سے توبہ کر کے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے, اور پوری دنیا میں ایک مذہب اسلام ہوگا اور کوئی بد مذہب نہ ہوگا. صدقہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے لیکن اس وقت لینے والا کوئی نہ ہوگا, کیونکہ ہر کوئی مالدار ہوگا. آپ کے زمانے میں زمین اپنے خزانے ظاہر کر دے گی, کسی کو ذخیرہ اندوزی اور مال جمع کرنے کی ہوس ہی نہیں ہوگی, اور بخل جیسی بری عادت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور بغض اٹھ جائے گا. ہر زہر والی چیز کا زہر ختم ہو جائے گا, یہاں تک کہ سانپوں سے بچے کھیلیں گے. ذرا سوچئے ناظرین, یہ کیسا دور ہوگا. اور بھیڑیے بکریاں ساتھ ساتھ چریں گے, بھیڑیے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. زمین سلامتی سے بھر جائے گی, اور جنگیں وارز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ایک امیزنگ بات یہ ہوگی کہ بیل مہنگے ہو جائیں گے, کیونکہ تمام روئے زمین پر کھیتی باڑی ہو رہی ہوگی, تو ہل چلانے کے لیے اس زمانے میں بیل چاہیے ہوں گے. آپ علیہ السلام کے دور میں زمین ایسے انگور اور انار اگائے گی کہ چند آدمی انگور کے گچھے کو مل کر کھائیں گے تو وہ ایک گچھا یا انار جو ہے ان سب کا پیٹ بھر دے گا. اللہ اکبر. جانور کھیتوں میں جائیں گے لیکن نقصان نہیں پہنچائیں گے, درندے کھلے عام گھومیں گے لیکن لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اللہ اکبر. آپ کو اسٹارٹ سے لے کر ابھی تک بہت کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا, لیکن ایک چیز رہ گئی, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کیا ہے. سبحان اللہ. آپ دکھیں گے کیسے, آپ دکھتے کیسے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حسین ترین صورت والے ہیں. سبحان اللہ. بہت بیوٹیفل ہیں, اور آپ کی رنگت گندمی ہوگی. آپ علیہ السلام کے بال گھنگریالے ہوں گے, اور آپ چوڑے سینے والے ہوں گے, اور اس طرح لگ رہے ہوں گے کہ گویا ابھی حمام سے نہا کر نکلے ہیں, غسل فرما کر نکلے ہیں. آپ نزول کے بعد نکاح بھی فرمائیں گے, اور آپ کی اولاد بھی ہوگی. آپ نماز باجماعت کا اہتمام فرمائیں گے, اور آپ علیہ السلام حج اور عمرہ ایک ساتھ ادا فرمائیں گے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حج و عمرہ کے ارادے سے آئیں گے, اور میرے مزار پر بھی آئیں گے, روضہ رسول پر بھی جائیں گے, اور سلام عرض کریں گے. اور نبی پاک فرماتے ہیں میں ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا. سبحان اللہ. مدینہ پاک میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے, اور روضہ رسول علیہ السلام میں آپ کی تدفین ہوگی, اور قیامت کے دن بھی آپ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے, اور دائیں بائیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہوں گے. ڈیئر ویورز, یہ تھی قیامت کی ون آف دا بگیسٹ سائن, بڑی نشانی, نزول عیسیٰ علیہ السلام, جس کے بارے میں ہم نے آپ کو معلومات فراہم کی. اس کے ساتھ ہی یہ ہماری ایپیسوڈ کا وقت بھی ختم ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مسلمان جو اس وقت دجال کے فتنے کا مقابلہ کر رہے ہوں, انہیں اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے دین متین پر قیام نصیب فرمائے, اور فتنہ دجال سے ان سب کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی کا بیان کریں گے. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی ایک حصہ انسان ہے. یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں، اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز و جل. ناظرین، امید ہے ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیاں جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے، ہم اس پہ بہت کچھ سیکھتے جا رہے ہیں. آپ کی کمنٹس ہم پڑھ بھی رہے ہیں. آپ کی پذیرائی کا، آپ کی اپریسیشن کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہر ہی ایپیسوڈ میں قیامت کی ایک نشانی کے بارے میں اوتھنٹک معلومات آپ کو دی جائے گی.
بعض اوقات ناظرین ہماری دنیا میں ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں جن کی شدت، تباہی اور خون ریزی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو قیامت صغریٰ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں تو قیامت کا منظر ہے۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ یہ قیامت سے پہلے کے حالات اس قدر خوفناک ہیں تو قیامت کی ہولناکیاں کیسی ہوں گی؟ اللہ کی پناہ، اللہ کریم ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انا اسألک الامن یوم الخوف، اے رب کریم ہم تجھ سے امن کا سوال کرتے ہیں اس خوف والے دن۔ اللہ کریم اس دن ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ ناظرین یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے، جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب تہس نہس تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور وہی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا ٹاپک بھی ہے، یعنی یاجوج ماجوج، جس کو انگریزی میں گوگ مگوگ کہتے ہیں۔ آج اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سارے دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ کیسے دکھتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کب آئیں گے؟ اور بہت کچھ۔ آج کے اس اسپیشل ایپیسوڈ کو آخر تک دیکھنا بھی ہے، اور ہاں اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ ہماری مسلسل ویڈیوز کو آپ کو دیکھ سکیں، آپ کو وہ مل سکیں۔ ناظرین دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ آل اراؤنڈ دا ورلڈ ان کی حکومت تھی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام کیا تھا؟ ان کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے یہ نبی تو نہیں ہیں، ہاں ایک نیک انسان تھے جن کو اللہ پاک نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ 3 بڑے زبردست انہوں نے ٹریول کیے، ٹرپ کیے، اور ان تینوں سفروں کے حال ہم آپ کو اب بتانے جا رہے ہیں جو بہت ہی عجیب اور بڑے حیران کن ہیں۔ فرسٹ ٹرپ کی سٹوری یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ حضرت ذوالقرنین نے اسی تلاش میں مغرب کا ویسٹ کی طرف ٹریول کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ اس سفر کی جو ویسٹ سائڈ تھی اس پر ٹریول جاری تھا، اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے، کیونکہ ویسٹ میں سورج غروب ہوتا ہے نا، تو بالکل اینڈ آف دا ورلڈ گویا آ گیا۔ اور سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا تھا جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہو۔ جیسا کہ سمندری سفر جب کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جو سن ہے وہ سمندر کے اندر گویا ڈوب رہا ہے، لیکن اینڈ آف دا ویسٹ سائڈ پہ اتنا آگے تک آپ پہنچ چکے تھے گویا وہ اینڈ آف دا ورلڈ تھا، مگر وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں تھی ان کے پاس۔ وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی، اور پھر وہ آخرکار بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد اب باری ہے آپ کے سیکنڈ ٹرپ کی۔ اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ اب ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سن رائز ہوتا تھا، سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے۔ تو اب ایسی جگہ دیکھا آپ نے کہ ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا، سن رائز ہوتا، تو یہ غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے، یہ قوم جو تھی وہ منسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اپنی اسلام کی دعوت پیش کی۔ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی
काबू ही कर लिया। फिर बहरहाल तीसरा सफ़र नॉर्थ की तरफ फरमाया, यहाँ तक कि आप सदैन यानी दो पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे तो वहाँ भी आबादी अजीबो गरीब ज़बान कहती थी। उन लोगों के साथ इशारों से मुश्किल बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मजालिम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इन जालिमों से बचाएं। डियर व्यूअर्स, याजूज माजूज ये कौन थे? ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गुरूह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा इन अहदीस मुबारका से आप लगा सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जिन्नो इंस के कुल 10 हिस्से हैं, 10 पार्ट्स हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी एक हिस्सा इंसान है। अब ज़रा गौर करें कि अगर इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन इंसान हैं, 7 अरब लोग हैं, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 70 बिलियन जो है वो याजूज माजूज हो सकते हैं। उनकी भी तादाद बढ़ रही है और जिस वक्त ये याजूज माजूज आएंगे उस वक्त न जाने इस दुनिया में कितने लोग होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 जो है वो याजूज माजूज की गोया तादाद होगी। याजूज माजूज ये औलाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हैं और इनमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, मर्द और औरतें भी होती हैं और इनके 3 गिरोह हैं, एक तावील, दूसरा तारीस और तीसरा मुनसिक। इनमें जो भी मरता है 1000 या इससे जायद औलाद छोड़कर मरता है, यानी इनकी औलाद की तादाद भी इतनी ज़्यादा है, इनकी ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा है। ये लोग डेंजरस फाइटर्स हैं, खूनखार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं, जो जानवरों की तरह रहते हैं और जो बाहर के सीज़न में, स्प्रिंग सीज़न में ये लोग अपनी गारों से निकलते हैं और तमाम खेतियाँ सब्जियाँ खा जाते हैं और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते हैं। आदमियों, जंगली जानवरों, यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट, सब कुछ छोटे बड़े जानवर सब मिलकर खा जाते हैं। जब हज़रत ज़ुल्करनैन रदी अल्लाह तआला से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इन मजालिम से बचाएं, चाहे इसके बदले आप कुछ माल भी ले लें, हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के ज़रिए मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। अब आपने कमाल क्या किया कि उन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई, बड़ा गहरा डग किया और उस इतना खोदा गया कि पानी निकल आया ज़मीन से और फिर उसके बाद आपने उस पर पिघलाए हुए तांबे के गारे से पत्थर जमाए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। यानी इस तरह की दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची भी कर दी और इतनी मजबूत ये दीवार हो गई कि अब उसमें पिघलाया हुआ तांबा भी है, तो अब ये मिलकर स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्टेबल दीवार बन गई और ये बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई तक बना दी गई। आज के ज़माने में हम जिसको कंक्रीट की दीवार कहते हैं, उससे भी ज़्यादा यूँ समझ लीजिए मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या, याजूज माजूज उस वॉल के, उस अजीम वॉल के उस तरफ और इस तरफ ये कौम के लोग हैं। अब हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं, डेली दे आर ट्राइंग टू डेमोलिश दिस वॉल। मगर होता क्या है, दिन भर जब मेहनत करने के बाद उसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो अब कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान दूसरे दिन ये दीवार उससे ज़्यादा मजबूत भी हो जाती है और कंप्लीट भी हो जाती है, दोबारा पूरी हो जाती है। जब दोबारा दीवार टूटने का वक्त आता है दूसरे दिन, तो फिर कोई कहता है कि चलो फिर तोड़ेंगे, दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है। ये ऐसा होता जा रहा है, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की ये रज़ा होगी कि क़यामत से पहले ये बाहर निकलें, तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे, और जब दूसरे दिन वो आएंगे तो वो दीवार वहीं तक होगी, इंशाअल्लाह की बरकत ज़ाहिर होगी और ये दीवार टूट जाएगी और फिर ये इनका खुरूज होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि याजूज माजूज ना आ जाए। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीज़ों से महरूम हो जाएगी। बड़ा अजब दौर होगा। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया है। सुभान अल्लाह। नंबर 1 जहून, नंबर 2 सहून, नंबर 3 दजला, नंबर 4 फुरात और नंबर 5 दरियाए नील। ये पांचों दरिया एक ही चश्मे से जारी हुई हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए जन्नत के उस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया और पहाड़ों से नहरों को ज़मीन पर जारी फरमा दिया है, जिससे लोग तरह तरह के फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन पर भेजेगा और वो 6 चीज़ों को ज़मीन से उठा ले जाएंगे। वो 6 चीज़ें कौन सी होंगी? नाज़रीन,
قرب قیامت میں گوگ مگوگ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں علم بھی سارا چلا جائے گا، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ جو مذکورہ ہم نے 5 نہروں کی بات سنی، یہ 5 نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی۔ 6 چیزیں زمین سے جب اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا دور ہوگا ناظرین، ذرا سوچیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دکھیں گے کیسے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آئے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے پریویس ایپیسوڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جان لیا ہوگا۔ اگر ابھی تک وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں۔ ہم دجال کے بارے میں بھی ایپیسوڈ کر چکے ہیں، جو نئے ویورز ہیں وہ ہماری پرانی ایپیسوڈ کو دیکھیں گے تو یہ سیکوینس سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، ان کا گویا خروج ہوگا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے نکلنے پر اس دنیا میں ایک عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا، ایک بڑا سمجھ لے کہ سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دے گا کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی پانی سارا ختم، اس طرح بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت گری سے جب فارغ ہو جائیں گے، بہت تمامی لوگوں کو گویا ختم کر دیں گے۔ مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ ان کے تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا، وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی باقی نہ ہوگی اور بدبو ہوگی۔ تو اب اتنے لوگوں کو ناظرین کہاں کیسے دفنایا جائے، کہاں لے جایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی، وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ جہاں اللہ چاہے گا۔ اللہ اکبر، ابھی ان کی ظلم و زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے نا، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم، زیادتی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ جی ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کیا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد ناظرین زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکتیں آ جائیں گی۔
ڈیئر ویورز، یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت گری کرنے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ بہرحال پروگرام کو اینڈ کرنے سے پہلے ہم اپنی سیریز کی خاصیت بتاتے چلیں کہ ہم قیامت کی ہر نشانی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے نہیں۔ تو ویورز، یاجوج ماجوج قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد والے زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں قیامت کی ایک اور نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔